ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئی جدت کے ساتھ میں ڈاکٹر ارشد جمال آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عید الاضحیٰ آئی اور گئی اور گزر گئی، بہت اچھے معاملات، یہ زندگی ہے، مگر یہاں پہ آج میں عوامی مسائل پہ بات کروں گا۔ عوامی مسائل یہ ہے کہ کچھ عرصے سے ہری پور اور گرد و نواح میں قتل و غارت کا جو سلسلہ جاری تھا، جو رازنیاں ہو رہی تھیں، ڈکیتیاں ہو رہی تھیں، اور جو رسا گیر لوگوں کے مال مویشی چوری ہو رہے ہیں، موٹر سائیکل چوری ہو رہے ہیں، گاڑیاں چوری ہو رہی ہیں، اور اس میں پولیس بھی بڑا اہم رول اپنا ادا کر رہی ہے، مگر عوام جو ہے وہ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو وہ انتظامیہ پہ اٹیک کرتی ہے۔ یہ فضول ہے اٹیک کرنا، قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے۔ جتنا فرض پولیس ڈپارٹمنٹ اپنا فرائض انجام دے رہی ہے تو آپ کا بھی، عوام کا بھی یہ حق بنتا ہے کہ وہ اچھائی کو اچھائی کے اور برائی کو برائی کے۔ کچھ دن پہلے ہم نے بہت ہری پور کی ڈائری میں اگر ہم جائیں تو ہری پور میں ڈی آر سی میں جو پریس کانفرنس ہوئی تھی، اس میں ایس پی انویسٹیگیشن آصف گور صاحب نے بڑی بریکلی اور بڑے پیارے انداز میں جو بریف کیا ہے اور میسیج دیا ہے عوام کو کہ ضلع ہری پور میں کسی قسم کا کوئی جرم ہوگا تو اس کو معافی نہیں ملے گی، چاہے وہ چھوٹا چور ہے یا بڑا چور ہے۔ جو عوام کی جان و مال کا دشمن ہے اس کو انتظامیہ بھی نہیں چھوڑے گی اور نہ عوام چھوڑے گی۔ یہ میسج بڑا کامن میسج ہے، اور میں داد دیتا ہوں ڈی پی او محمد عمر خان اور طاہر ایوب صاحب ڈی آئی جی ہزارہ اور آئی جی صاحب اختر یاد خان گڈھا پور صاحب، تو یہ بڑا اچھی بات ہے۔ تو میسج میرا بھی وہی ہے عوام الناس کے لیے، نہ تو آپ سی سی ٹی کیمرے اپنی شاپوں پہ، ہوٹلوں پہ، شاہراہوں پہ لگاتے ہیں، نہ آپ پولیس کے ساتھ کوئی تعاون کرتے ہیں، نہ آپ کسی بھی انتظامی امور کے ساتھ باہمی رضامندی کے ساتھ کوئی تعاون کرتے ہیں۔ بس آپ نے تو اٹیک ہی کرنا ہوتا ہے انتظامیہ پہ۔ آج انتظامیہ نے یہ کر دیا، آج انتظامیہ نے وہ کر دیا، آج یہ کر دیا۔ ذرا سوچو، نفری ہمارے ضلع کی بہت کم ہے، بھرتیاں نہیں ہو رہی، ہمارے سٹاف بہت کم ہے۔ تھانوں کی صورتحال پہ آپ جائیں تو بہت ساری چیزیں ہمیں سامنے ملتی ہیں، کہیں پہ پانی پینے کا بھی نہیں ملتا ان کو سارا دن، کبھی رات کو ڈپٹی، کبھی دن کو ڈپٹی، کبھی ٹریفک کے مسائل، کبھی گیس کے مسائل۔ آپ غور کیجئے، آپ یہ تمام جو محکمے ہیں، میں ان کو بھی ابھی کہتا ہوں، پولیس کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ پولیس جو ہے وہ اس پہ فوکس ہوگی، اور پولیس کا اپنی ذمہ داری ہے وہ نبھا رہی ہے، مگر اس کے ساتھ دیگر جو ڈپارٹمنٹ ہے، دیگر جو محکمے ہیں، وہ یہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ جو روڈ کی وائلیشن ہوتی ہے وہ این ایچ اے کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے اور ٹی ایم اے کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے، پولیس کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے، مگر یہ اداروں کی سب سے پہلے ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ٹی ایم اے کی جو تجاوزات مافیا ہے وہ ٹی ایم اے کی اس میں آتی ہے۔ اگر روڈ پہ کوئی ایشو بن رہا ہو تو این ایچ اے کی ذمہ داری میں شامل ہے۔ شام ہوتے ہی تقریباً 3 بجے 4 بجے آپ ابھی جائیں ہری پور شہر سے لے کر ہری پور، عجیب قسم کی ایک نفری پیدا ہوئی ہے، عجیب قسم کے لوگ یہاں پہ ہیں جی، تقریباً اپنی بلڈنگیں، اپنے جو مارکیٹیں ہیں اور اپنے پلازے جو ہیں محفوظ کرنے کے لیے پارکنگ روڈ پہ لگا دی جاتی ہے، ریڑیاں روڈ پہ ہیں، فٹ پاتھوں پہ ریڑیوں کا قبضہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر سالہ میں آئیں تو جو شام کے وقت جناب ٹیبلیں اور جو کرسیاں ہیں وہ روڈ پہ لگا دی جاتی ہیں، جی لاؤ جی مہمان آ گئے ہیں جی، روڈ تنگ ہو جاتا ہے۔ یہ شاہراہ ریشم ہے، یہ جی ٹی روڈ ہے، یہ دروازہ ہے، گلیات کا دروازہ ہے۔ آپ روڈ تنگ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، نہ پولیس کی کارروائی ہوتی ہے، نہ ٹی ایم اے کی کارروائی ہوتی ہے، نہ این ایچ اے کی کارروائی ہوتی ہے، پھر کہتے ہیں جی ہمارا معاشرہ ٹھیک ہے۔ ہمارا معاشرہ تو گردآلود ہے۔ ہم پہلے خود سوچیں کہ میں اپنی ڈیوٹی صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں۔ کوئی بھی بندہ جو ہے وہ جو ہے اس طرح کی نہیں ہے، پولیس کو ٹارگٹ بنا کے سامنے پیش کر دیا، یا پولیس نے یہ کیا، پولیس نے یہ کیا۔ این ایچ اے کہاں گئی ہے یہ بتائیں نا، این ایچ اے کدھر ہے، ٹی ایم اے کدھر ہے، دیگر محکمے کدھر ہیں، فوڈ کارنر کے محکمے ڈپارٹمنٹ کدھر ہیں، چیک اینڈ بیلنس کے کدھر ہیں؟
ایک جگہ پہ روٹی کی اور قیمت ہے، دوسرے تندور پہ روٹی کی اور قیمت ہے، ایک سبزی کی دکان پہ ٹماٹر کا اور ریٹ ہے، دوسرے ساتھ والی پہ ٹماٹر کا اور ریٹ ہے۔ یہ ڈرامے جو ہیں یہ انتظامی امور چلانے کے لیے اے سی انتظامیہ، ڈی سی انتظامیہ، اے ڈی سی صاحب تمام محکمے مل جل کر اگر کام کریں تو شہر صاف ستھرا ہو سکتا ہے۔ ٹریفک کی اگر مسائل میں پیش کروں، ٹریفک جو ہے وہ ہمارے ہری پور میں، بیتیا میں، ان کا اگر ضابطہ اخلاق کی بات کروں تو ایسے رکشہ ڈرائیور، ایسے سزوکی ڈرائیور انتہائی بد اخلاق، بد کردار حیثیت کے مالک ہیں۔ اگر کوئی ٹریفک وارڈن ان کو کہے کہ یہ نہ کرو تو آگے سے بدماشی بھی کرتے ہیں، ساتھ ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا اور ساتھ بہت ساری چیزیں ان کے ساتھ الجھ پڑتے ہیں۔ جائیں جی ہم یہ ہیں وہ ہیں، نہ ان کے پاس کوئی لائسنس ہے، نہ رکشہ کا کاغذات ہیں، نہ رجسٹرڈ ہے رکشہ، نہ سزوکی رجسٹرڈ ہے، اور دن دناتے پھرتے ہیں۔ افسوس کا عالم یہ کہ ڈیزل پٹرول سستا ہونے کے باوجود بھی کرایہ انہوں نے کم نہیں کیا۔ ابھی پٹرول کی قیمت بڑھا دو تو یہ رات کو بڑھے، صبح ڈبل کرایہ لے لیں گے، ٹھیک ہے جی۔ مگر یہ چیز چیک اینڈ بیلنس نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے جرائم میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت سارے معاملات جو ہیں کرنے چاہیے۔ میں ضلعی انتظامیہ سے خصوصی طور پر جو تھانہ جات کے لوگ ہیں ان سے، تھانہ سٹی ہے، تھانہ سریسل ہے اور دیگر جو ہمارے تھانے ہیں، ان سے میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ یہ ضابطہ اخلاق کی اور قانون کی وائلیشن کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ اگر سرکل روڈ پہ جاؤں تو ہمیں کمپلین ملی ہے کہ سرکل روڈ جو ہے، سرکل روڈ پہ شام کو تقریباً 4-5 بجے کے بعد جو ہوٹل ملکان ہیں اندر کی کرسیاں ٹیبلیں باہر روڈ پہ لگا کے جناب ہوٹل روڈ پہ لگا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سریسالہ اگر آپ دیکھیں تو سریسالہ پہ بھی روڈ پہ کرسیاں میزیں لگا کے روڈ سائڈ پہ کر دیے جاتے ہیں، اور رکشے اور سزوکیاں منی اڈوں کی صورت میں روڈ پر کھڑے ہوتے ہیں، اور ٹریفک کی آمد و رفت جو ہے روانی بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ میرا کام ہے نشاندہی کرنا۔ انتظامیہ میں جتنے ڈپارٹمنٹ میں نے فوکس کیے، ان کا یہ کام بنتا ہے کہ اگر اب اپنے ضلع کو صاف ستھرا کرنا پڑے گا تو ضابطہ اخلاق اور قانون کی بالادستی کو ساتھ لے کے چلے۔ اور جو کالی بیڑے ہیں مختلف ڈپارٹمنٹ میں ان کا فوکس کرنے جاؤں گا تو وہ کہیں گے جی یہ تو ہمارے پہ اٹیک ہو گیا۔ یہ اٹیک نہیں ہے۔ آپ کی زبان اور میری زبان، ہم جب بولتے ہیں کسی سے بات چیت کرتے ہیں تو ہم اگر اچھے اخلاق سے بولیں گے تو ہمارا کردار ہمارے خاندان تک جائے گا۔ اگر میں بدتمیزی سے بات کروں گا، بد اخلاقی کروں گا، اگر کان میں پنسل رکھی اور درخواست فائل کی پھاڑ دوں گا تو وہ اس کے کردار کی کشی جو ہوتی ہے اسی خاندان سے ملتی ہے۔ تو اس لیے یہ جو معاملات ہوتے ہیں، جو درخواست پھاڑنے والی جی، وہ عالیہ، میں نے ایک تھانہ کی حدود میں گیا، ایک مرر صاحب نے ایسا کام کیا تو مجھے اچھا نہیں لگا کہ سائل ہوتا ہے، اس کی کوئی بھی بات ہوتی ہے تو اس کی قدر کرنی چاہیے، ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں، میری یہ اپیل ہے تمام ڈپارٹمنٹ سے اور میڈیا سے بھی میری خاص طور پر اپیل ہے، برائی کی نشاندہی کریں اور برائی کے خلاف جہاد کریں اور جنگ کریں، ٹھیک ہے۔ اپنے ملک کو صاف ستھرا کریں، بڑوں کا ادب کریں، قانون کا احترام کریں، اور اپنا بھی خیال رکھیں، اپنے ارد گرد ماحول کا بھی خیال کریں تاکہ ہمارا یہ معاشرہ ٹھیک ہو۔ ابتبار سے آنے والے جو مسافر ہوتے ہیں، جب ان کو نیشنل بینک سریسالہ کے پاس اتارنا ہوتا ہے، وہ سٹاپ ہے، تو روڈ پہ منی اڈوں کی وجہ سے اس کو ریانہ چوک میں وہ بہت دور جا کے ان کو، چاہے عورت ہے، مرد ہے، بوڑھا ہے، معذور ہے، اس کو دور جا کے اتار دیا جاتا ہے۔ تو ٹریفک انتظامیہ جو سریسالہ پہ جو ٹریفک انتظامیہ ڈیوٹی کر رہی ہوتی ہے، ان سے میری اپیل ہے کہ مہربانی فرما کر جو روڈ کے دونوں کناروں پہ جو منی اڈے ہیں ان کو، اور یہ جو ہوٹل مالکان ہے، یہ ٹکا شاپ اور یہ سیخ شاپ اور دودھ دہی لسی اور یہ پینا فلیکس والے، یہ جتنے لوگ ہیں، یہ قبضہ مافیا، یہ NHA کی نجائز، ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے تاکہ ہمارا معاشرہ صاف ستھرا ہو۔ یہ GT روڈ ہے، شاہراہ ریشم ہے، یہاں پہ ٹورسٹ آتے ہیں، غیر ملکی آتے ہیں، یہاں پہ وزٹر آتے ہیں، یہاں پہ نکلتے ہیں، تو ان کے جو ہے یہ ہمارا بیڈ افیکٹ پڑتا ہے ہمارے معاشرے پہ اس کا۔ تو اس کی وجہ سے جب بیڈ افیکٹ پڑتا ہے
تو لوگوں کا بیڈ افیکٹ جو ہے ہماری انتظامیہ بدنام ہو جاتی ہے، ہمارے قانون نافذ کرنے والے بدنام ہو جاتے ہیں۔ اتنا کمزور ہمارا قانون نہیں ہے جتنا ان لوگوں نے، یہ پبلک جو نجات تجاوزات مافیا، انہوں نے ہمیں بدنام اور رسوا کر رکھا ہے۔ سچ لکھنا، سچ بولنا بہت کڑوا ہوتا ہے، کیونکہ جو حق اور سچ کی آواز بلند کرتا ہے تو اس کو پردہ اسکرین سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ آواز کو کوئی نہیں دبا سکتا، سچ کو کوئی نہیں دبا سکتا۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا جو عوامی مسئلہ ہے تجاوزات مافیا کے بارے میں، ان پر فوری طور پر عمل درآمد ہوگا، اس پہ کارروائی ہوگی، اور اس پہ جو ہے ہم آپ کے ساتھ چھانا بچھانا ہے، آپ کارروائی کریں۔ اللہ خیر صلاح انہی الفاظ کے ساتھ اگر کوئی میری بات آپ کو ناخوشگوار لگی ہو، اس کے لیے میں ایڈوانس معذرت چاہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں میری آج کا جو میسیج ہے وہ بڑا کامن جائے گا اور ہمارے ضلع ہری پور کے لیے بہت خوش آئند ہوگا۔ انہی الفاظ کے ساتھ ڈاکٹر ارشد جمال اجازت چاہے گا۔ اللہ حافظ۔